بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ فقیر کے گھر میں ہارون رشید نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چلو، کیونکہ میرا دل اس کاروبار سے اکتا گیا ہے، تھوڑی دیر اطمینان و راحت پاؤں۔ وزیر ہارون رشید کو سفیان اینیا کے مکان پر لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو سفیان نے کہا کہ کون؟ وزیر نے جواب دیا، امیر المومنین ہے۔ سفیان بولے، مجھے خبر کیوں نہ کی تاکہ میں خود خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا، یہ وہ نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ وزیر نے کہا، تو پھر جیسے مرد کامل چاہتے ہیں وہ فاضل ایاز ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو چلو ان کے مکان پر لے چلو۔ چنانچہ اس وقت حضرت فاضل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، یعنی جن لوگوں نے برے کام کیے کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دیں گے جنہوں نے نیک کام کیے۔ ہارون رشید نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر کوئی نصیحت طلب کروں تو یہی آیت کافی ہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاضل نے کہا، کون؟ وزیر نے جواب دیا، امیر المومنین ہے۔ آپ نے فرمایا، امیر المومنین کا مجھ سے کیا کام ہے اور مجھے ان سے کیا کام ہے؟ مجھے مشغول نہ کیجیے۔ وزیر نے کہا کہ حاکموں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا، مجھے پریشان نہ کرو۔ وزیر نے کہا، میں اندر آنے کی اجازت دیجیے ورنہ ہم زبردستی اندر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میری اجازت نہیں ہے اور زبردستی آتے ہو تو مختار ہو۔ ہارون رشید کے دل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وزیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت فاضل نے چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ نہ نظر آئے۔ اسی اثنا میں ہارون رشید کا ہاتھ فاضل کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ حضرت فاضل نے فرمایا، یہ ہاتھ کیسا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے، اور یہ کہہ کر نیت باندھ لی۔ ہارون رشید رونے لگا اور عرض کیا، آخر کوئی بات تو ہم سے کیجیے۔ حضرت فاضل نے سلام پھیرا تو فرمایا، آپ کے باپ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ مجھے کسی قسم کا سردار بنا دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے چچا، میں نے آپ کو آپ کے نفس پر سردار کیا۔ ہارون رشید نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ تو فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تخت سلطنت پر بیٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا کوئی تدبیر بتائیے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو عذاب سے نجات ہو تو آپ مسلمان بوڑھوں کو مثل اپنے باپ سے اور جوانوں کو مثل اپنے بھائیوں سے اور بچوں کے بجائے فرزندوں کے اور عورتوں کے بجائے ماں بہن جانیے اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کیجیے۔ ہارون رشید نے کہا، کچھ اور فرمائیے۔ بزرگ نے فرمایا کہ مہربانی کرو اور بھلائی کے ساتھ احسان کرو اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر فرمایا، اے ہارون رشید، میں تیرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ڈرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ اس کو جلائے، اس لیے کہ کتنے امیر ہیں جو قیامت کے روز غریب ہوں گے۔ ہارون رشید نے یہ باتیں سن کر رونے لگے اور خوب رویا اور پھر کہا کہ کچھ اور فرمائیے۔ حضرت فاضل نے فرمایا کہ خدا سے اس کے سامنے جواب دینے سے ہوشیار رہے اور تیار رہے، قیامت کے روز خدا تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کے بارے میں پوچھے گا اور ہر ایک انصاف طلب کرے گا۔ اگر کسی رات کوئی بڑھیا بھی کسی گھر میں بھوکی سوئی ہوگی تو کل قیامت کے دن روز تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑے گی۔ ہارون رشید روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ وزیر نے کہا، بس کیجیے، آپ نے تو امیر المومنین کو مار ڈالا۔ حضرت فاضل فرمانے لگے، خاموش رہے، اسے میں نہیں بلکہ تجھ جیسے خوشامدی کرنے والے مارتے ہیں۔ پھر ہارون رشید کو ہوش آیا تو حضرت فاضل نے فرمایا، کسی کا کچھ ہے؟ حضرت فاضل نے فرمایا، ہاں، خدا تعالیٰ کا مجھ پر قرض ہے اور وہ قرض اس کی اطاعت ہے، اگر وہ اس بات میں مجھے گرفتار کرے تو افسوس ہے کہ مجھ پر۔ ہارون رشید نے کہا، لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے بڑی نعمتوں عطا فرما رکھی ہے، مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں۔ پھر ہارون رشید نے 1000 دینار کی تھیلی ان کے سامنے رکھ دی اور کہا، یہ مال حلال ہے اور مجھے میری ماں کے ورثے سے ملا ہے۔ حضرت فاضل نے فرمایا، میری ساری نصیحتیں بیکار ہو گئی، میں تجھے نجات اور بے تعلقی کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں جو تمہارے پاس حقداروں کو دے دو، مگر تم جسے دینا چاہیے اسے نہیں دیتے۔ یہ فرما کر ہارون رشید کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ہارون رشید اور وزیر باہر آئے تو ہارون رشید نے کہا کہ واقعی یہ مرد حق پر ہے۔
اور اللہ کا دوست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔